قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کو جاننا، جس کی ذات اور صفات کا علم حاصل کرنا دنیا کا سب سے مبارک کام ہے. یعنی علم اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پر ہر علم کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کچھ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں نافع ہیں اور کچھ علم نافع نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے صرف علم کا طلبگار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علم کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نافع علم عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخش علم دے. بہت سارے علم ہوتے ہیں جن کا کوئی نفع نہیں ہوتا، جیسے جادو کا علم ہے، سحر کا علم ہے، یا موسیقی کا علم ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے. پھر نفع بخش علم میں بھی ہر علم ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، لیولز ہوتے ہیں علم کے. اب کون سا علم کس درجے کا ہے یہ کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کون سا علم کس کوالٹی کا ہے، کون سے علم کا لیول کتنا ہے، کون سا علم کتنا افضل ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع جتنا اہم ہوگا علم اتنا ہی اہم ہوگا، ہے نا. ہر سائنس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ جتنا اہم ہوتا ہے وہ علم بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے. علماء اس کو کہتے ہیں شرف العلم بشرف المعلوم، کہ علم کا شرف معلوم کے شرف سے پتہ چلتا ہے. معلوم یعنی جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے. ایک سائنس میں جس چیز کا نالج آپ گین کر رہے ہیں تو وہ چیز جتنی اہم ہے وہ علم بھی اتنا ہی اہم ہوگا. مثلا انسانی صحت، انسانی جسم، اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس سے متعلق جو علم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس، علم طب. تو کیونکہ انسان کی صحت کی، اس کی جسم کی بہت اہمیت ہے تو میڈیکل سائنس کی بھی بہت اہمیت ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے جان بچانے سے ہے. تعمیرات کی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، تو سول انجینئرنگ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تعمیرات. کیونکہ تعمیرات کی بہت اہمیت ہے تو سول انجینئرنگ کی بھی بہت اہمیت ہے. ہمارے دور میں کیونکہ یہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بہت اہمیت ہے، تو آئی ٹی کی بھی بہت اہمیت ہے نا. ہر علم کا ایک کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک معلوم ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع جس علم کا جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی وہ علم اہم ہوتا ہے. سارے موضوعات میں دنیا کے سب سے اہم ترین موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، ہے نا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. تو جس علم کا موضوع اللہ کی ذات اور صفات ہوگی وہ علم بھی سارے علوم میں سب سے افضل ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا. علم کا مرتبہ معلوم کے مرتبے سے طے ہوتا ہے. کوئی سائنس اور علم جو ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ جتنا اہم ہوتا ہے وہ علم بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے. دنیا میں سب سے اہم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو جس علم کا سبجیکٹ اللہ خود ہو، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، وہ علم ظاہر سی بات ہے دنیا کا سب سے افضل علم ہوگا. اور وہ کون سا علم ہے جس میں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کا علم حاصل کیا جاتا ہے؟ عقیدہ، ہے نا. عقیدے کا علم تمام علوم میں
سب سے افضل علم ہے، کیونکہ عقیدے کے علم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ سب سے بیسک چیز ہے۔ اس لیے سارے علوم میں، ایون اسلامی علوم میں عقیدہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، بہت سارے علوم ہیں، لیکن سارے علوم میں سب سے اہم ترین علم کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اور یہ اہم کیوں ہے؟ کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق اتنا ہی درست ہوتا جائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں پھیلی ہیں، ان گمراہیوں کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی ویلیو کو نہیں سمجھا، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ جو اللہ کے مقام کو سمجھ لے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، ہے نا بھائی؟ جس کو پتا ہوگا اللہ تعالیٰ دینے پر کیسا قادر ہے، وہ مزار پہ جا کے اولاد مانگے گا۔ جس کو پتا ہوگا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ باباؤں سے جا کر کے تعویذیں لکھوائے گا۔ جس کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا غنی ہے اور وہ فقیروں کو کیسے نوازتا ہے، وہ جا کر کے گھوڑے کی نال لا کر کے اپنی دیوار پہ نہیں لٹکائے گا۔ وہ آڑی ترچھی لکیریں اپنے گھروں میں لٹکا کر کے برکت کی امید نہیں کرے گا۔ جتنا بھی دنیا میں شرک ہے نا، اس شرک کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو نہ جاننا۔ ہر شرک کے پیچھے اللہ سے عدم معرفت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کو نہیں جاننا، اللہ کی معرفت کی کمی ہوتی ہے۔ جو اللہ کو جان لے گا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا، جو گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی صفات کا علم رکھتا ہوگا، جس کا ایمان اللہ کی صفات پہ مضبوط ہوگا، وہ گناہ نہیں کر پائے گا، ڈرے گا۔ جیسے جس کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس جتنا شدید ہوتا ہے اتنا ہی بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا۔ گناہ تو بڑی بات ہے۔ ہاں، صحابہ کرام تنہائی میں اپنے کپڑے اتارنے سے ڈرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کر دی تھی نا، تو ان کا مسئلہ ایسا ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے ڈرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مباح میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رہتا تھا۔ ہاں، کیسے وہ قرآن کہتے ہیں اللہ انہم یسنون صدورہم لیستخفوا، مطلب دوہرے ہو جاتے تھے۔ جب کبھی تنہائی میں کپڑا اتارنے کی بات آتی تھی، بیوی کی قربت کرنا رہتا تھا، یعنی اللہ کے نبی نے تربیت کر کے ان کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا تھا نا کہ ان کو ہمیشہ یہ بات کا احساس رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ تو جب یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو بندہ گناہ نہیں کر پائے گا۔ بندہ یہ جو یقین کی مضبوطی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھائی اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دنیا میں ہم دیکھیے نا، دنیا میں جب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم انسانوں کے سامنے کتنے سنبھل کر کے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا ایک حوالدار ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے تو ہم ایک دم لائن سے پہلے ہی بائک روک دیتے ہیں۔ حوالدار کا اتنا خوف ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ حوالدار دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ آپ دیکھیے شادیوں میں ویڈیوگرافی ہوتی ہے، کیمرہ مین ویڈیو لے کر کے سب کی فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تو جب کھانے کے ٹیبل پہ پہنچتا ہے کیمرہ مین، تو جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے بالکل سنبھل کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، ایک ایک لقمہ سنبھال کر کے اٹھاتا ہے اچھے سے، مطلب زیادہ بوٹی نہیں آنی چاہیے اس کو دکھ رہا ہے نا کہ سارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب بندہ یہ سوچے کہ صرف یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو رہا، میری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ نے فرشتے کندھوں پہ طے کر دیے ہیں، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو بندہ پھر کیسے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ اس لیے جتنا اللہ کی صفات کا علم حاصل ہوتا ہے اتنا ہی عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اتنا ہی عمل بھی صالح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ العلماء، علم والے۔ یہاں علماء سے کیا مراد ہے؟ جس نے 8 سال مدرسے میں کورس کر کے اور اس کے بعد سند لے لی ہو مدرسے کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، سند نہیں ہوتی ہے۔ علماء مطلب اللہ کو جاننے والے۔ جو بندہ اللہ کو جتنا جانتا جائے گا اللہ کا خوف اتنا ہی اس کے دل میں قوی ہوتا جائے گا۔ اس لیے علم جو ہے وہ اس کا ثمرہ ہوتا ہے عمل، جتنا علم آئے گا عمل اتنا بڑھتا جائے گا۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب علم نہیں۔ علم صرف انفارمیشن کو آبزرو کر لینے کا، انفارمیشن گین کرنے کا نام علم نہیں۔
علم وہ ہے جو انسان کے کردار کو تبدیل کر دے. تو علم کا اثر انسان کے کردار پہ دکھتا ہے. انسان کے اعمال انڈیکیٹر ہوتے ہیں اس کے علم کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بہکانا چاہا تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ رب العالمین یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے مجھ کو بچا لے, اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو کیا ہوگا, اکم من الجاہلین, میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ان کے پاس نالج تھی وہ ختم ہو جائے گی. نالج ختم نہیں ہوگی, پر اگر ہمارا علم ہمارا عمل ہمارے علم کے موافق نہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا علم ہی نہیں ہے, وہ جہالت ہے. کتنا بھی ہم کو ہمارے پاس انفارمیشن ہو, قرآن پورا یاد ہو, حدیثوں کی کتابیں حفظ کر لیں, لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہے تو وہ علم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو سب سے بہترین چیز علم حاصل کرنے میں اعلیٰ ترین چیز جس کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ کی معرفت جب ایک بندے کے پاس آتی ہے اس کا کردار سنور جاتا ہے, اس کا تعلق, کیونکہ کسی بھی ذات کے ساتھ دنیا میں ایون کسی انسان کے ساتھ آپ کا رویہ اس کے اخلاق اور صفات کے حساب سے ہوتا ہے نا. کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ سامنے والے کے اخلاق کے حساب سے ہوتا ہے. جیسا اس کا اخلاق ہوگا آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا. کوئی سخی ہے, دینے والا ہے, تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہوگا. خوش اخلاق آدمی کے ساتھ آپ اخلاق سے ملتے ہیں. جیسے جیسے آپ اللہ کو جانتے جاتے ہیں نا, آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح بنیادوں پہ استوار ہونے لگتا ہے. جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے تو آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی دعاؤں میں یقین آ جاتا ہے. جتنا آپ کو اللہ کی رحمت کا احساس ہوگا آپ کی دعاؤں میں یقین اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اللہ قوی ہے, اللہ عزیز ہے, وہ عذاب بھی دیتا ہے, اس کا عذاب بھی بہت دردناک ہے, دل کے اندر خوف پیدا ہوگا. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین بندوں کی مدد کرتا ہے, توکل کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, اچھا گمان رکھنے والوں کے گمان کو پورا کرتا ہے, آپ کا اللہ رب العالمین پہ بھروسہ بڑھ جائے گا. یعنی آپ کا جو اللہ کے ساتھ رویہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے علم کو فالو کرتا ہے نا. جیسا اللہ کے بارے میں علم ہوگا ویسا ہی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی صفات کی معرفت, اللہ کے ناموں کو جاننا, اللہ کی صفتوں کو جاننا. معرفت اللہ سے ہمارے تعلق کو صحیح کرتی ہے. ابھی میں نے جتنی چیزیں بتائیں, شکر, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ انعام دینے والا کتنا ہے تبھی تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا نا. صبر, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ سلوک کتنا بہتر کرتا ہے آپ کو صبر کرنے کی طاقت ملے گی. توکل, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا طاقتور ہے, کیسے اپنے معاملات اللہ رب العالمین پورے کر کے رہتا ہے, تو آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کریں. ہاں, ہم دنیا بھر کی خرافات جانتے ہیں. ہاں, ایک یعنی سیاست کے موضوع پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل سیاست کے موضوع بھی گفتگو کر سکتے ہیں, نیشنل سیاست کے موضوع بھی گفتگو کر سکتے ہیں, مقامی پالیٹکس پہ گفتگو کرنے کے لیے کھڑے کر دیں ہم کو تو ایک نیتا کی پوری بایوگرافی کھول کر کے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. تجارت کے موضوعات پہ ہم سے گفتگو کرا لیں, ہاں, کھیل کود کے موضوعات پر گفتگو کرا لیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ سن کے ساتھ بتا دیتے ہیں فلاں سن فلاں تاریخ فلاں مہینے میں فلاں کرکٹر نے فلاں میچ میں اتنا اسکور کیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں, ایک ورلڈ کپ کی تاریخ اور ایک پلیئر کا جو ہے نا وہ اسکورز تک یاد کر کے رکھتے ہیں. اتنی معلومات ہے کرکٹ کے بارے میں. فلمی گوسپ کی بات کر لیں, ہاں, پرانے ہیروؤں سے لے کر کے نئے سیلیبریٹیز تک, شادیوں سے لے کر افیئرز تک ہر چیز کی معلومات ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ بس کھڑے ہو کر کے 10 منٹ اپنے رب کا تعارف کراؤ, کتنے لوگ کرا سکتے ہیں؟ کوئی مشرک اگر ہم سے کہے, کوئی کافر ہم سے کہے بھائی تمہارا رب کون ہے, کھڑے ہو جاؤ اس کا تعارف کراؤ, 10 منٹ ہم تعارف نہیں کرا سکتے اللہ کا. اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی جو سب سے اعلیٰ ترین علم ہے ہم اس میں سب سے کوتاہ ہیں. اللہ کی معرفت واللہ دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ کوئی شے نہیں ہے, اس سے زیادہ میٹھی کوئی شے نہیں ہے. جس کو اللہ کی معرفت مل گئی دنیا اس کے لیے پھیکی ہو جاتی ہے. ہاں, اللہ کی معرفت سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو یہ تہیا کریں بلکہ وعدہ کریں. ہمارے یہاں بیعت نہیں لی جاتی ورنہ بیعت ہی لے لیتے. وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کریں گے. ہاں بھائی, علم اب بہت آسان ہے. اب آپ کے ہاں
امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہے، گہری نظر ہے کتابوں پہ، ان سے سیکھیں، کوئی ایک موضوع شروع کریں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی شرح پر، یا بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ لکھی گئی ہے اللہ کے اسماء کی شروحات پر، اللہ کے ناموں کی شروحات پر۔ ہاں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شیخ معاذ ابو قحافہ صاحب کی بہت ان کا ایک پورا سلسلہ وار درس ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر، اس کی شرح پر، اور بھی بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ جو ناموں کی شرح کرتے ہیں۔ ہاں تو یوٹیوب پہ جائیں اور معتبر مستند جو علماء ہیں جن کی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے ناموں کی معرفت حاصل کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعلق اچھا ہوگا۔ اور ذکر کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں رمضان ذکر کا مہینہ۔ بھی ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا نا۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں بھی ہوتا ہے۔ تو بندہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ جب جانیں گے ہی نہیں آپ کسی کو تو یاد کس کو کریں گے؟ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو جانا جاتا ہے نا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کو یاد کیا کریں گے آپ؟ تو اللہ کو جانیے تاکہ اللہ کو یاد کر سکیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔